السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ابھی 2 دن پہلے میں کسی سے بات کر رہا تھا. ایک ہمارے گھر کام کرنے والی ہیں, ان سے وہ بی بی مجھے بتا رہی تھیں, اور ان کو پرابلم ہے کہ ان کے علاقے میں جو ہے پیاز اور سبزی وغیرہ جو ہے, دیگر ٹماٹر وغیرہ, وہ عجیب سے ریٹس مجھے بتا رہی تھیں. تو میں نے پھر اپنی ٹیم کی ذمہ داری لگائی کہ یہ خاتون سچ بول رہی ہیں کہ غلط بول رہی ہیں, کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے پتہ کر کے مجھے جو بتایا 2 دن کے بعد, وہ یہ بتایا کہ لاہور میں جو مختلف منڈیاں ہیں ڈفرنٹ, ان ساروں پہ اشیاء خوردنوش کی قیمت جو ہے وہ مختلف ہے. کہیں پہ گوشت کسی ریٹ پہ مل رہا ہے, کہیں پہ ٹماٹر کسی ریٹ پہ مل رہا ہے, کہیں پہ پرچون کسی ریٹ پہ مل رہی ہے. اب اس کا تعلق جو ہے, دیکھیں, یہ 2 لوگ کر سکتے ہیں. یا تو پولیس سے کرا لیں, پولیس ہر ایک کے اوپر پرچے کرتی رہے, ان کو گرفتار کرتی رہے, اندر کرتی رہے. یا دوسرا یہ ہے کہ پبلک اس کو خود صحیح کرے. اب پبلک کیسے صحیح کرے گی؟ پبلک کی اگر متناسب نمائندگی اگر ہو, اور جو کہ قانون اور آئین ان کو حق دیتا ہے ان کا, تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, نون لیگ کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, جماعت اسلامی کی ہے, جے یو آئی کی ہے, کسی کی بھی ہو. یہ جو پبلک کے مسائل ہیں کہ پانی ان کو مل رہا ہے کہ نہیں, ان تک ان کا سیوریج صحیح ان کا چل رہا ہے کہ نہیں, ان کی گلی نالی محلہ یہ صحیح ہے کہ نہیں, کہ ان کے جو مارکیٹ کمیٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی, تاکہ پرائس کنٹرول ہو ہر چیز کا, کوالٹی کنٹرول ہو, کہ یہ نہ ہو کہ مرچوں میں لال اینٹ کا بورا جو ہے وہ ملا کے بیچ رہے ہوں. اور اتنی عجیب عجیب باتیں آپ دیکھیں کہ پچھلے 1.5 سال سے ٹماٹر جو ہے ہوش ربا قیمت پہ بک رہا. ٹماٹر کی قیمت آپ دیکھ لیں قابو میں نہیں آتی, کبھی وہ 50 روپے پہ بھی آ جاتی ہے, تو پھر اب 80 پہ پہنچ جاتی ہے, پھر اب 100 پہ جانے والی ہے. لیکن ٹومیٹو کیچپ کی قیمت نہیں بڑھتی. جو بھی آپ کو مختلف برانڈز کی ٹومیٹو کیچپ مل رہی ہے, یا ہم جو کیچپ کھاتے ہیں چپس کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ, اس کی قیمت نہیں بڑھ رہی. کہ اگر ٹماٹر مہنگا ہو رہا ہے تو کیچپ کیسے اسی قیمت پہ دے رہا ہے, 1.5 سال پہلے والی قیمت پہ دے رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کیچپ کے اندر ٹماٹر پڑ ہی نہیں رہا. یا تو اس کا تھوڑا بہت پالپ پڑ رہا ہے, کوئی گاجر پڑ رہی ہے, یا کوئی اور چیز پڑ رہی ہے. اب یہ بھی کوالٹی کنٹرول ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ کرنا کام ہے عوامی نمائندوں کا, جن کو ہم کہتے ہیں بلدیاتی نمائندے, جو لوکل باڈیز ہیں. اور جس ملک نے اگر عوام کو ریلیف دینی ہوتی ہے, اس کا ترقی کا تعلق تو بعد میں آتا ہے, لیکن عوام کو جس نے سکھ اور ریلیف دینا ہوتا ہے, وہاں پہ لوکل باڈیز افیکٹو ہوتا ہے. میں 2 سال پہلے انگلینڈ گیا تھا, تو اس وقت بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی تھیں میڈیا کے اوپر, بریکسٹ کہ جی بریٹن کو یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. ہاؤس آف کامن دیکھتا تھا, بالکل ہماری پارلیمنٹ والا حال تھا, کہ جوتے اٹھا رہا ہے تو کوئی لڑائی کر رہا ہے, تو کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی ڈاکیومنٹ پھینک رہا ہے. تو میں جب انگلینڈ گیا تو میں سمجھا تھا کہ وہاں پہ بھی غدر مچا ہوگا, تو وہاں سارے بڑے سکون میں تھے. اور پھر مجھے احساس ہوا کہ وہاں پہ لوکل باڈیز اتنا افیکٹو ہے, اتنا افیکٹو ہے کہ اوپر پارلیمنٹ میں جو مرضی ہو رہا ہو, ان کو گیس مل رہی ہے, ان کو بجلی مل رہی ہے, پانی مل رہا ہے, ان کا ٹریفک نہیں رک رہا, ان کا لوکل اسپتال کا نظام صحیح چل رہا ہے, سرکاری اسکول کا نظام صحیح چل رہا ہے, ڈبل روٹی, دودھ, مکھن, ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں, ٹرانسپورٹ کی قیمتیں کنٹرولڈ ہیں. تو ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اوپر کوئی بریکسٹ لڑائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور روزمرہ کی زندگی چل رہی تھی. لیکن ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ہیجان کا شکار ہے, ایک عجیب اس میں طوفان آیا ہوا ہے. کیونکہ اب یہی نہیں پتہ ایک عام آدمی کو, جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے تک بھی ہو, کہ اپنے گھر کا بجٹ پلان کیسے کرے. اور آج اگر پلان کر لیتا تو اگلے مہینے کیسے پلان کرے. آئے روز جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے, ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے, تو بغیر وجہ کے لوگ جو ہے مختلف چیزوں کی قیمت اپنی مرضی سے بڑھا دیتے ہیں, کہ جی تیل مہنگا ہوا ہے تو یہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے. گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی ہے؟ گورنمنٹ اس لیے نہیں کرتی کہ اگر لوکل باڈیز ہوگا تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا, کہ وفاق سے صوبے کو پیسہ ملنا ہے, صوبے سے پھر آگے لوکل باڈیز کو ملے گا, لوکل باڈی آگے خرچہ کرے گا. تو پھر اگر میں پارلیمنٹیرین ہوں, میں ایم پی اے ہوں, یا میں ایم این اے ہوں, تو مجھے رشوتیں کیسے ملیں گی؟ میں کھابے کہاں پہ لگاؤں گا, کھاؤں گا کہاں پہ؟ تو اگر لوکل باڈی کو آگے دینا ہے اور میں نے صرف قانون سازی آگے کرنی ہے, تو پھر میں اس کے راستے میں دیوار بنوں گا. اچھا, ایک تو میں بن رہا ہوں, اگر لوکل باڈی نہیں آ رہا تو اس کا بینیفیشری کون کون ہے؟ ایک تو وہ پارلیمنٹیرین ہے جو اس کو آنے نہیں دے رہا, اور دوسرا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ بابو قوم ہے ہماری. یہ جو ڈی سی اور کلیکٹر اور سیکٹری اور یہ بڑے بڑے ہیں نا, آ کے یہ ڈفرینٹ عہدوں پہ سنبھال لیتے ہیں آ کے,
اس کے بعد ان کے ریٹ چلتے ہیں کہ آٹا مافیا آ کے اس کو 5 کروڑ دے دیا، اس نے آٹے کی قیمت بڑھا دی. گندم مافیا جو ہے اس نے کچھ کر دیا. چینی مافیا نے آ کے ادھر بھی 5 کروڑ 10 کروڑ کھلا دیا، اس کی قیمت بڑھ گئی. بس سروس والے جو ہیں انہوں نے ان کو پیسے دے دیے تو اس کے ٹوکن جو ہے نہیں چیک ہو رہے، معاف ہو رہے ہیں. یہ جو آپ کی بیوروکریسی ہے یہ بھی نہیں بننے دے رہی. اس میں کافی لوگ ہیں، انہوں نے عدالتوں کا بھی رجوع کیا ہوا، یہاں تک کہ چھوٹی سے لے کے بڑی تک عدالت تک، اور سپریم کورٹ تک چلے گئے. اور سپریم کورٹ نے ایک اس کے اوپر رولنگ دے دی. اور سپریم کورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ بنیادی رائٹ ہے کسی بھی ایک شہری کا، ایک انسان کا، کہ لوکل باڈی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قانون میں، یہ آئین میں ہمارے. اب آئین میں ایک چیز موجود ہے، سپریم کورٹ نے اس کی ڈائریکشن دے دی، حکومت اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں یا ہماری بیوروکریسی جو ہے یا ہماری جو سول انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جان بوجھ کر آئین پاکستان کے ساتھ تصادم کر رہی ہے. وہ جان بوجھ کر پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں کی یعنی احکامات کو ہوا میں دھول کی طرح اڑا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لا قانونیت ہونی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی بڑے طوفان کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم نے اس کو قانون کو نہیں مانا. عدالتیں کیا ہوتی ہیں؟ عدالتیں بیسیکلی ایک مورل اتھارٹی پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. عدالت کے نیچے کوئی فوج نہیں ہوتی، عدالت کی اپنی کوئی پولیس نہیں ہوتی، لیکن ہر ادارہ عدالتوں کے احکامات کے تابع ہو کر کام کرتا ہے تو سوسائٹی میں ایک ڈیکورم رہتا ہے، ایک نارم رہتا ہے. کبھی فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، کبھی فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بھی اختلاف آپ عدالتی روایات اور طریقہ کار کے مطابق کرتے. آپ یہ نہیں کہ جج کو آ کے آپ پتھر ماریں یا برا بھلا کہیں، ایسا نہیں کرنے کی اجازت. آپ اس کے خلاف جو طریقہ کار ہے قانون کے اندر آپ اسی کو اپناتے ہیں. لیکن اب جب حکومت یہ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اب جب حکمران یہ نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے عدالتی احکامات جو ہیں وہ ہوا پہ اڑ رہے ہیں. اب عدالتوں کو چاہیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے خاص طور پہ کہ وہ ہر چیز کے اوپر تو نوٹس لے لیتے ہیں، اس کو موٹا بھی لے لیتے ہیں. جسٹس گلزار صاحب بڑے پاورفل جج ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں. لیکن جسٹس گلزار صاحب میری آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کی عدالت کا، پاکستان کی سپریم کورٹ کے یہ احکامات ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. تو اب ایسے لوگوں کو، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، چاہے وہ میڈیا والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو جو ان احکامات کے راستے میں آڑے آ رہا ہے، تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دے تاکہ عوام کو ان کے حقوق پورے ملیں. عوام جو ہے ان کو اس جمہوریت کے ثمرات پورے ملے جو کہ نہیں مل رہے، جیسا کہ آپ کے احکامات میں بڑا کلیئرلی واضح ہوا. اور میں اسکرین پہ چلاؤں گا، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ سپریم کورٹ کی جو اس کے اوپر پوری رولنگ ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ ہم کوئی اس میں مزید لیت و لال کرتے ہیں کہ ہم عدالت کے احکامات کو منوان ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. آنے والے دن بتائیں گے کہ کیا واقعی پاکستان کی مختلف جمہوری قوتیں جو ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، JUI ہو، MQM ہو، جماعت اسلامی ہو، جو مرضی ہو، کیا اب وہ آئین اور پاکستان کی عدالتوں کے احکامات کے احترام کے مطابق سر تسلیم خم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس سے مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کامنٹ سے کامنٹ دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اس کو بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.